اس کی حقیقت کیا ہے بھائی؟ حقیقت یہ ہے کہ شب جو آگے آ رہی ہے، شب برات جسے کہتے ہیں، اس رات کو روحیں واپس آتی، روحیں واپس آتی۔ بھائی کہاں ہیں روحیں آپ کی؟ کہتے ہیں روحیں واپس آتی ہیں، پھر مکان کے چھت پہ بتی ضرور ہونی چاہیے۔ بھائی وہ کیوں؟ کہتے ہیں وہ جب روح آئے گی نا تو ایسا نہ ہوگا کہیں اس کو مسئلہ بن جائے، اپنے گھر آئے وہ، ان اوپر سے نا وہ آنا ہے نا اوپر سے، تو روشنی ہوگی سیدھا اپنے گھر میں آئے۔ میں نے کہا پیچھے وراثت تقسیم ہو گئی، مکان وک گیا، تو روح کو کیا پتا بھائی میرا مکان تو وہ جو میں چھوڑا ہے وہ بک گیا، وہاں روشنی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب روشنی کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو لوکیشن بھیجی جا سکتی مردے کی طرف، بھائی یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری گلی ہے، یہ ہمارا محلہ ہے، سیدھا یہاں پہنچنا ہے، کہیں بھول نہ جائے۔ کہاں یاد ہے وہ ہمارے اہل جو آپ مجھ طرف دیکھتے ہیں، میں روٹین سے ہٹ کے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اہل بدعت کی باتوں کا مذاق اڑانا بھی، ان کی باتوں کا مذاق اڑانا بھی، یہ بھی جہاد ہے، یہ دین ہے، تاکہ ان کے سرے سے ختم ہو جائے یہ بات، ذہنوں سے محو ہو جائے، ختم ہو جائے، مٹ جائے کہ رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ روح وہ واپس آ، تو ہمارے وہ علامہ حبیب الرحمن یزدانی اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ روحیں آپ کی کہاں ہیں؟ ہماری روحیں تو مرنے کے بعد، ہمارا تو ایمان ہے انشاءاللہ جنت میں ہے، جو فوت ہو گئے ہمارے اسلاف بزرگ ان کی روحیں کہاں ہیں؟ لیکن میں جنت میں، ہم تو مطمئن ہیں، خوش ہیں، وہ جنت میں۔ آپ کی روحیں جو شب برات کو ہر سال واپس آتی ہیں، پہلے یہ بتاؤ وہ ہیں کہاں؟ اگر تو وہ جنت میں ہے تو اب آپ سوچیں جس کی روح جنت میں ہو اس کو مقام یاد آنے کی یا پاکستان میں آنے کی یا ادھر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی آپ نے عقل سے سوچا ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور اگر جہنم میں ہے اللہ نہ کرے تو پھر آپ بتائیں وہاں سے کون آنے دیتا ہے؟ جنت سے کون آنے دیتا ہے واپس؟ بتوں چلو 2 دن پھیرا پاکستان، کون جانے دیتا ہے؟ کون آنے دیتا ہے؟ جہنم سے ایسا ہو نہیں سکتا، اور جنت سے جو داخل ہو جائے وہ باہر نہیں آتا، خالدین فیہا ابدا، وہ باہر نہیں آتا۔ اس قوم پہ رحم کریں، اس قوم پر رحم کریں، یہ قیامت والے دن آپ کے ہاتھ گریبان پکڑے گی۔ ان کو کتاب و سنت کا منہج اور وہ علم دیں جو اللہ نے آسمان سے مصطفیٰ علیہ السلام کے سینے پہ نازل کیا ہے۔ یہ آتش پرستوں کا، یہ مجوسیوں کا، یہ آگ کے پجاریوں کا یہ عقیدہ ہے۔ سال بعد آگ کو جلانا، بتیوں کو جلانا، گھروں کو چراغاں کرنا، روشن کرنا، اور یہ پھر مخصوص ایام جو دن ان کے ہوتے ہیں ان دنوں میں وہ تیل ڈال کے وہ جو آپ کہتے ہیں مشر بردار جلوس نکالنا، آگ کو سجدہ کرنا، آگ کو سامنے جلا کے اس کو روشن کر کے سجدہ کرنا، یہ مجوسیوں کا کام ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ طریقہ مجوسیوں سے مسلمانوں میں، رافضیوں میں، اور رافضیوں سے ہوتا ہوا مسلمانوں میں یہ داخل ہوا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگ۔ کوئی آگ، کوئی چراغاں، کوئی روشنی، کوئی روحوں کا واپس آنا نہیں۔ اور جس کو اللہ آسمان سے بھیج دے پھر وہ بھولتا ہے، پھر بھیجے اللہ اور پھر آگے مسئلہ آپ اوپر بتی جلا کے بیٹھے ہیں، بس سیدھا گھر ہی آنا ہے۔ تو یزدانی شہید رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد یہ عادت بن گئی ہے بزرگوں کی کہ گھر نہیں آتے، وہ کسی اور گھر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ مرنے کے بعد یہ انداز شروع کیا ہے بزرگوں نے، یہ سیرت کردار مرنے کے بعد بدلا ہے ان کا۔ جب زندہ تھے تو بڑے شریف تھے، جب بھی آتے تھے اپنے گھر آتے تھے۔ یہ کیا سلسلہ شروع کیا آپ؟ نہ اس میں غیرت ہے، نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ شریعت ہے۔ اللہ سے پناہ مانگ، کسی آگ کا، کسی روشنی کا ہمارے دین سے، ہمارے اسلام سے تعلق نہیں۔